ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے استغفار. کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا، کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں، کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ جو ہے وہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا. تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو. ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو، بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے. یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں، یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے. غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر گئے، پی گئے. غصے کو پی جانے والے یہ بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھیں. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں، مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے، جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں، تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے. اور آج ایسے ہی رومی سے مراد یہ کرسچن ہے. تو آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئے. تو عمر بن العاص مسکرائے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے. تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن. انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں؟ آپ نے حکومت کی ہے ان پہ. پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation. کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں. کوستے نہیں رہتے قسمت کو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہوگی. نہیں، مشکل آئی، گھبرائے، اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی؟ ہماری وجہ سے آئی تھی، کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے، کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی. کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ یار میری کیا غلطی تھی، میری. یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے، اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ، میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی، کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف، اس کے بعد سوچنا ہے بائیں. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں. their ability to recover quickly after a disaster. اور جب
ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास। अब क्यों नहीं हुआ? अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा। सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कोताही हुई, क्या हुआ है, ये पहली बात। दूसरी बात, रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बात, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते बेवकूफ़ों की तरह, भाग जाते हैं। जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है, भाग जाते हैं। ये भी अक्लमंदी है, यकीन करें, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब नज़र आ रहा है कि वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ये वो, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही किया था, पता है आपको। सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायज़ा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया है, इतना तकवीयत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता। उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ना वहाँ पानी था, ना वहाँ पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, मैंने जायज़ा ले के मैं पलटाऊँ। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटे हैं, जायज़ा लिया भाई मैंने, अभी नहीं है हमला करना, साजगार नहीं है। तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर विलास ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं। ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देयर वेलफेयर वर्क, कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं। ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें, जिस कौम में जो क्वालिटियाँ बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे। तो देयर वेलफेयर वर्क, लास्ट देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोडों पे निकल आते हैं। अभी अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर ने, शायद आपने फॉलो किया हो, एक काले को मार दिया, वो जो ब्लैक था नीग्रो, तो सारे निकल आए ब्लैक लाइव्स मैटर। वो नहीं रुकते, और वक्ता डाल दिया गवर्नमेंट को, वक्ता डाल दिया पुलिस डिपार्टमेंट को।